بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو قبر میں ڈال کر واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مرد مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب اور دوسرے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قبر تک آنے سے روک دیتی ہے۔ جب کوئی دائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو جو تم پر مبعوث ہوا تھا؟ کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ جو تم پر مبعوث ہوا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق دین لے کر آئے ہیں۔ اسے کہا جائے گا کہ تم اسی بات پر زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی پر تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ ترجمہ: اور کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اس کے سر کی طرف کوئی آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، دائیں جانب سے کوئی چیز آتی ہے تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا، جب کوئی اس کے پاؤں کی طرف آتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم پر مبعوث کیے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں آئے گا یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد ہیں۔ وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی اسی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت مزید بڑھ جاتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔